سیلاب اور دہشت گرد ایک ہی وقت میں پاکستان کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ تمام سول اور فوجی ادارے سیلاب کی آفت اور دہشت گردی کے ناسور سے چھٹکارا پانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مہمند، شمالی وزیرستان اور بنوں میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 19 خوارج جہنم حاصل کر دی ہیں۔ دہشت گردی کا سب سے بڑا چیلنج خیبر پختونخوا میں ہے، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس کا سارا فوکس وفاقی حکومت کی ضد میں متضاد پالیسیز بنانے پر ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ عالمی جریدے بھی اب یہی رپورٹ کر رہے ہیں۔ دی ڈپلومیٹ نے پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی اور مؤثر حکمت عملی کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی وفاق سے مختلف پالیسیز دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا چیلنج ہے۔ عالمی جریدے کے مطابق پاکستان کی افواج نے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد جیسے کامیاب فوجی آپریشنز کیے، مگر گزشتہ دور حکومت میں فتنۃ الخوارج سے مذاکرات اور واپسی کی غلط پالیسیز نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا۔ دی ڈپلومیٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت وفاقی پالیسیز سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اب بھی مذاکرات اور غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی پر وفاق سے اختلاف کر رہی ہے، اور انہی سیاسی اختلافات سے دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عالمی جریدے نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دو ٹوک واضح کر دیا ہے کہ وفاق کی ہدایات کو نظر انداز کرنا خیبر پختونخوا کو شدت پسند لہر سے نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، المیہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہے، ان کا فوکس صرف اور صرف وفاق سے متضاد پالیسی بیان دینے پر ہے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے آئے پیغام میں ایک بار پھر وہی گھسا پٹا راگ الاپا گیا، ایک بار پھر سکوت ڈھاکہ، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور 9 مئی کی پرانی باتیں کر کے اداروں کی تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی۔ عسکری قیادت کے بغض میں بانی پی ٹی آئی اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ سکوت ڈھاکہ کا بھی موجودہ قیادت کے کھاتے میں اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہمارے جوان خیبر پختونخوا کے عوام کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کارروائیاں کر رہے ہیں، عین اس وقت دہشت گردوں کی سہولت کاری شروع کر دی جاتی ہے اور اپنے وزیر اعلیٰ کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں تمام آپریشن فوری طور پر بند کر دیے جائیں۔ ایک بار پھر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جنگ کے دوران اس قسم کے بیانات سے جوانوں کا حوصلہ پست کرنا سراسر ظلم اور ملک دشمنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، انہیں ایوان میں بیٹھے اب اپنے لوگ بھی برے لگ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد اب اپنے سینیٹرز کو بھی تمام کمیٹی سے مستعفی ہونے کا شاہی فرمان آ گیا ہے۔ اس غیر پارلیمانی اقدام سے پی ٹی آئی سینٹ کی 8 کمیٹیز کی سربراہی سے محروم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت قومی اسمبلی کی 5 کمیٹیز کی سربراہی سے پہلے ہی محروم ہو چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ سوال بس اتنا سا ہے کہ بھائی اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیز بری ہیں تو ان ایوانوں کی رکنیت اچھی کیسے ہے؟ اگر انقلاب استعفوں سے ہی آنا ہے تو پی ٹی آئی ایک ہی بار قومی اسمبلی اور سینٹ سے مستعفی ہو کے فوری انقلاب کیوں نہیں لے آتی؟ آج اپنے اس پروگرام میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، آپ لوگ کو بریک خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون کے اندر جوائن کیا ہوا ہے جی ویری آنریبل راجہ قمر الاسلام صاحب نے، جو کہ گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی اخونزادہ چٹان صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ چٹان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اینڈ آف کورس لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ سائمہ قبل صاحبہ، جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک کی۔ سائمہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ چٹان صاحب آپ ہیں میرے ساتھ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوال رکھوں سر آپ کے سامنے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، میں آپ کے چٹان صاحب ساتھ سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایرینا کے اوپر جو تمام تر معاملات چل رہے ہیں، ہم کیوں نہ اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے اسرائیلی حملوں کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب ایک روزہ دورے پر جو ہے وہ قطر پہنچ گئے ہیں، اور غزہ کے بعد قطر پر حملہ کر کے اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوری طور پر جس طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک پرومپٹ ریاکشن دیا ہے، اینڈ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، انہوں نے فوری طور پر جو قطر کے عوام ہیں
ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، اس موو کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش دیکھیے یہ بہت خوش آئند ہے. قطر ہمارے اسلامی برادر ملک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث ہے کہ آپ لوگ ایک بدن کی طرح ہے، دو بھائیوں کی طرح ہے. مسلمان کا بھائی ہیں. اگر ایک کو تکلیف ہو تو وہ دوسرا اس طرح محسوس کرے جیسے بھائی کا تکلیف ہوتا ہے. تو وزیر اعظم نے بہت اچھا اقدام کیا، اس کے باوجود کہ ہمارے اور انڈیا کے آپس میں جو لڑائی تھی اور انڈیا کو جو ڈرون آئے تھے تو وہ براستہ قطر جو ہے وہ انڈیا آئے تھے. اسرائیل نے جو 150 پائلٹ بھیجے تھے انڈیا کو پاکستان کے خلاف، وہ بھی قطر کے راستے آئے تھے. اور قطر اور یو اے ای یہ دو ممالک تھی جنہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا تھا کہ ہم اور غزہ نہیں دیکھنا چاہتے، چونکہ بس آپ لوگ اس پہ خاموش ہو جائے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کا آن کے کھلنا چاہیے. یہ لوگ ہواؤں میں تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو آج ان پہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ امریکہ کسی کے ساتھ نہیں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل امریکہ کا اولاد ہے اور مزید ان کو انحصار نہیں کرنا چاہیے امریکہ پہ. ایک دم تو میرے خیال سے یہ راستے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ یورپ میں اور امریکہ میں. لیکن آہستہ آہستہ ان کو اپنی اسلامی برادر ملکوں پہ انحصار کرنا چاہیے، ایران پہ انحصار کرنا چاہیے، ترکی پہ انحصار کرنا چاہیے، پاکستان پہ انحصار کرنا چاہیے. یہ تین ایسے ممالک ہیں کہ دنیا کی کسی بھی طاقت کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، اس کے باوجود کہ 20-30 سال سے وہ پابندیاں ہے اس پہ. پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا. تو اب سعودیہ کو بھی، یو اے ای کو بھی، قطر کو بھی، جو ہمارے عرب اسلامی برادر ممالک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان تین ممالکوں کو سپورٹ بھی کرے اور ان سیکیورٹی کے لحاظ پہ بجائے اس کے کہ یہ امریکہ سے کرائی کے فوجی منگوائے یا کسی اور جگہ سے لائے، اس میں اس کو چاہیے کہ یہ تین ممالک اپنے جو اسلامی برادر ممالک ہے ان پہ انحصار کرے. اور یہ ان کا اسلحہ، امریکہ کا اسلحہ اور امریکہ کا سپورٹ کسی بھی ٹائم پہ ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ہم نے پچھلی دنوں میں دیکھا ٹرمپ کا جو دورہ تھا قطر میں، کتنا شان طریقے سے اس کا استقبال کیا. ان کو جہاز دیا، ان کو 242 ڈالر کا انہوں نے ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا. صحیح. اس کے باوجود 10,000 فوجی اس خطے میں، جتنے سب سے بڑا اڈا جو ہے فوجی وہ قطر میں ہے، وہاں پہ 10,000 فوجی ہے انڈیا کا. لیکن جب قطر پہ سخت ٹائم آیا تو ان لوگوں نے نہیں بچایا. تو قطر کو بالکل. چاہیے کہ وہ اور چٹان صاحب اللہ پہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اینڈ دس ریمائنڈز می، مجھے الاؤ کرے آگے بڑھنا. راجہ صاحب یہ جو باتیں چٹان صاحب کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس سے یہی بات بھی مجھے یاد آتی ہے اور ایک دم سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی بلکہ تمام پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ امریکہ سے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود، جس کا ذکر آف کورس چٹان صاحب بھی کر رہے ہیں، قطر اسرائیلی جارحیت سے بچ نہیں سکا ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کے جو جوان ہیں، وہ اتنے دلیر ہیں، اتنے بہادر ہیں. اور ابھی بھارت کے ساتھ ہم نے جس طریقے سے بھارت کو دھول چٹائی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا. راج صاحب ان میوٹ کر لیں. بالکل جی، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بنیادی چیز تو آپ کا اپنا سٹرنگتھ ہے، اپنا مسئلہ ہے. یہ کسی کی دوستی، کسی ملک کی کسی سے اچھے تعلقات، یہ بالکل گارنٹی نہیں ہے تحفظ کی کہ کہیں جی کوئی دوسرا کرے گا. اور یہ تو اس حد تک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس سے آگے کا ایک مرحلہ بھی ہے کہ جہاں پر پاکستان، باوجود اس کے کہ پاکستان اس وقت ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت اور
قابل فخر فوج ہے جو کہ اسلامی ممالک بھی اس پہ فخر کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے خارجہ جو پالیسی ہے اس کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں جو جذبات تو میرے بھی وہی ہیں جو چٹان صاحب کے ہیں اور جو ہر مسلمان کے یا ہر پاکستانی کے ہونے چاہیے، لیکن جو ریالٹیز ہیں یا حقائق ہیں وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اس موقع پہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بالخصوص جو مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں، چونکہ پاکستان کیپنگ ان ویو ہے بہت بڑا دشمن اپنے مشرقی محاذ پہ، اور مغربی محاذ بھی ہمارا جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کہ کس قدر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے انفلٹریٹ ابھی کر کے یا ماضی میں اس ایک بالکل معاہدے کے نتیجے میں جب طالبان کو واپس بلایا گیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی اندرونی سلامتی بھی خطرے میں ہے۔ تو شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کا دفاع بھی، چاہے وہ برادر اسلامی ممالک ہی ہوں، کر سکے، اور یہ انٹرنیشنل جو خارجہ پالیسی کے پرنسپلز ہیں اس کے ترازو پہ بھی پورا نہیں اترتا۔ لیکن یہ اس حد تک ضرور ہے کہ ان ممالک کو کے لیے یہ ان کی جو آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو محض ایک ریلائنس تھی کہ جی کسی ملک کے ساتھ چونکہ ہمارے اتحاد ہے لہٰذا ہم اس چھتری سے بچے ہوئے ہیں، اسرائیلی پائلٹس چاہے ہندوستان جائیں، چاہے غزہ پہ جو ہے وہ ظلم کریں، وہاں کے بچوں کا قتل عام کریں اور وہاں کے شہریوں کے جو ہے انہیں اپنے لاشیں اٹھانے پڑے۔ تو یہ اس واقعے سے اس تھیوری کو کہ جو ایک بڑے عرصے سے ایک تھیوری تھی کہ جی قطر ہو گیا یا یو اے ای ہو گیا یا ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیگر مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جہاں پر بیسز ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان بیسز کی بنا پر، اور وہ بھی دیکھیں آپ کہ کب کس موقع پہ حملہ ہوا، جب وہاں پر یعنی امن کے حوالے سے مستقبل کے قیام امن کے لیے مذاکرات کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ وہ کوئی سیر و تفریح کرنے نہیں آئے ہوئے تھے، نہ انہوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی تھی حماس کے رہنماؤں نے، نہ کوئی کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر کوئی مسلح معاملات سلجھانے آئے تھے۔ وہ اسی معاملے کے لیے آئے تھے جو پوری دنیا کی خواہش ہے، جو خود یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنٹ کی خواہش ہے، اور جو سارے عرب ممالک اور اسلامی ممالک کی جنگ بندی ہو، اور اس کے بعد جو ہے اصولوں کی بنیاد پہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانیت کی جو بنیادی بقا ہے اس کے پرنسپلز کی بنیاد پہ امن کی داغ بیل رکھی جائے۔ لیکن وہاں پہ بھی ان کو نہیں بخشا گیا، اور جو حملہ ہوا عراق کی اپنا قطر کی داخلی خود مختاری پہ حملہ تو اپنی جگہ، کہ اب قطر نے یہ اعلان بھی کیا کہ جی یہ بنیادی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، یہ قطر نے کہا، لیکن اس سے پہلے شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اور اچھے طیارے بھی ان کے پاس تھے، سنا ہے رافل طیارے جو ہیں وہ قطر کے پاس بھی ہیں، جدید ترین طیارے، جدید ترین میزائل سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، لیکن وہ دفاعی نظام شاید انہی بیسز کی حفاظت کے لیے تو ہوگا، قطر کے دارالحکومت کی حفاظت کے لیے نہیں تھا۔ سائمہ کابل صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ پرائم منسٹر صاحب کی یہ موو ایٹ دا رائٹ ٹائم، آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی ایک اور ونڈو اوپن کرے گی، اور انسانی بنیادوں پر بھی، مورل گراؤنڈز پر بھی، جس طریقے سے پرائم منسٹر نے قطر کو اپنی سپورٹ دی ہے، قطر کی عوام کو اپنی سپورٹ دی ہے، وٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ انمیوٹ کر لیں سائمہ، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، اٹس اے لائیو شو سر۔ اوکے، چٹان صاحب، ہماری فورسز نے خیبر پختونخوا میں ایک انٹیلیجنس آپریشن کیا بیسیکلی، اور اس سے جو خبریں ملی ہیں کہ 19 خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف پورے پاکستان کی ایک پالیسی چل رہی ہے کہ وٹ دے ہیو ٹو ڈو، کہ ان کو دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے، انہوں نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، اور کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے، نو ٹالرنس پالیسی اگینسٹ دا دہشت گرد۔ لیکن ایسے میں خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو ان کے لیڈر یہ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے تمام تر آپریشنز روک دیں۔ ہاؤ الارمنگ اٹ از؟ دیکھیے، اگر عمران خان صاحب کے کہنے پہ عمل کرے گنڈاپور صاحب، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کا حکومت ان کے ہاتھ میں یا پاکستان کے ہاتھ میں ایک ہفتے تک بھی رہ جائے گا۔
یہ تو اگر پوش کو پیچھے ہٹا دے تو ہماری پولیس اگر اس کی بہادری کو، اس کی قربانی کو اب جتنا بھی سراہے تو وہ کم ہوگا کہ پختونخوا کی پولیس جتنا بہادر، اتنا محب الوطن پولیس میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے. لیکن بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے سٹی نہیں بنایا ہے. جو دہشت گرد ہے اس کے پاس تھرمل گنے ہیں، اس کے پاس ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہیں جو ایک ایک کلومیٹر دور سے جو ہے ہمارے پولیس والوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو نہ ہم نے پولیس کو اسلحہ دیا ہے، نہ ہم نے کوئی لیبارٹری بنائی ہے. تو ہمارے پاس پولیس بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک جو ہم نے اس جنگ پہ قابو پایا ہے تو وہ ہمارے فورسز کی جو قربانیاں ہیں ان کی برکت سے ہم نے اس جنگ پہ قابو پایا ہے. اگر ہمارے فورسز پیچھے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ صوبہ اس کے ہاتھ میں ایک مہینے تک بھی نہیں رہے گا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو دہشت گردی نے بدترین طریقے سے سر اٹھایا ہے تو یہ کارستانی بھی عمران خان صاحب کی ہیں اور یہ کارستانی جنرل پیس صاحب کی مہربانیاں ہے دونوں کی کہ دوبارہ یہاں پہ یہ لوگ ان لوگوں کو موقع دیا کہ یہ افغانستان سے آئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو دوبارہ سے ری منظم کر دیا. تو ایک غلطی تو وہ کر دی. اب اگر یہ دوسرا غلطی انہوں نے کر دیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر تو یہ صوبہ ابھی بھی ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا ہے. ان کے اپنے آبائی گاؤں میں جو ہے شام کے بعد کوئی گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں. آج لکی مروت میں بینک کو لوٹا ہے، بینک کے چوکیدار کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب کا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ پختونخوا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دے. اس کا تو صاف صاف مطلب یہ ہے. لیکن ہم ایک بات کہنا ضرور چاہتے ہیں جی ضرور. کہ یہ جنگ آپریشنوں سے ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ دہشت گردی آپریشنوں سے ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست نہیں کرتے ہیں. اور خصوصی طور پر افغانستان کے ساتھ جی چلیے ہم ان کا بھی کنیکشن ریسٹور کرتے ہیں. راجہ صاحب، عالمی جریدے جو ہیں اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم روز یہاں پر بیٹھ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں سیدھی بات میں. اب تو ڈپلومیٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت اپنی الگ پالیسی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اگر وہ ایک متضاد پالیسی بھی اپناتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اس کا کے پی کے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے کہ جی اب دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ان کی پالیسیز سے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وفاق کے بغض میں اپنے لوگوں کا نقصان کرنے کی ٹھان لی ہے خیبر پختونخوا کی سرکار نے. تو سر آپ کیا یہ نقصان ہونے دیں گے؟ آئی نو آفٹر دا 18th امینڈمنٹ چیزیں بڑی کمپلیکسڈ ہیں، آپ ایک دم سے ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ کر کے آپ کے پی کے کو اپنی منمانی بھی تو نہیں کرنے دیں گے نا؟ وٹ ول یو ڈو ایز اے گورنمنٹ؟ دیکھیں، حکومت جو وفاقی حکومت ہے بالخصوص اس کی جو اولین ترجیح ہے وہ ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو اندرونی جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے. اس وقت سنگین تھریٹس ہیں ان کو، خصوصاً کے پی خیبر پختونخوا صوبے میں. اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک آپ اس کو اس کے لیے اگر زیادہ سخت لفظ نہ بھی استعمال کیے جائیں تو اس سادگی پہ کون نہ مرک جائے یا خدا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی مجھے بانی پی ٹی آئی نے افغانستان کے دورہ کرنے کی دعوت اپنا اجازت دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی وہ میرے پاس چونکہ پاسپورٹ نہیں ہے میں بغیر پاسپورٹ کے، یعنی ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں بغیر پاسپورٹ کے بھی افغانستان کا دورہ کر سکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے بغیر پاسپورٹ کے قانونی طور پہ تو آدمی بارڈر کو کراس نہیں کر سکتا لیگلی سپیکنگ، تو اور نہ ہی کہیں فورسز کی آنکھوں میں دھول جھونک کے جانے والی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں ہمدردی یا کنیکشنز موجود ہوں گے جس کے برتے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. اور یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. ایک تو
فزیکلی اس کو ہیمپر کرنا، اس کو ہنڈر کرنا، اینٹی ٹیررزم کے جتنی اقدامات ہوتے ہیں ریاست کے، وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے ہی ہے، لیکن اس کو اوور آل جو ہے اس کو ڈمنش کرنا، اس کے اقدامات کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بنانا اور دشمن کو اور دہشت گردوں کو گلوریفائی کرنا، یہ میں اس کے لیے بغاوت کا یا غداری کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن یہ اس کے کہیں قریب ترین گرے ایریا میں پایا جاتا ہے اس قسم کا کام۔ یہ ایک ایسے موقع پہ جب فورسز کو مورال بوسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت اگر کوئی سیاسی جماعت یا اس کا منتخب کردہ چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا وہ اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اوبیسلی کوئی یہ تو نہیں وفاقی حکومت یا ریاست کرتی کہ وہ شہریوں پہ جو ہے وہ حملہ کر دے۔ ظاہر ہے ہمیشہ جتنے بھی اس قسم کے اینٹی جو ٹیررزم کے آپریشنز ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ابرپٹلی کسی شہر پہ بمباری شروع کر دیں گے، تو وہ انٹیلیجنس بیسڈ بھی ہوں گے اور ٹارگیٹڈ بھی ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو لاسز ہوتی ہیں وہ کولیٹرل جو ہے وہ کم از کم ہوں۔ کئی مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں کو بھی اگر سیولینز کو انہوں نے یرغمال بنا لیا یا ان کو ہوسٹیج بنا لیا یا شیلڈ رائٹ۔ بنا لیا، تو وہاں پہ ہماری فورسز جو ہیں وہ احتیاط کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی ایمبیگوٹیز کریٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل اعتراض ہے، اور اس کا پھر اگر کوئی اور راستہ نہ ملا تو پھر ظاہر ٹھیک ہے ہے، جو بریک لے قانون لیتے ہیں۔ آئین کے مطابق ہیں اسے بریک کا کہا ہم جا رہا ہے، اختیار بریک کا کہا جا رہا ہے، پوائنٹ آ گیا ہے، بڑا ہی مفصل طریقے سے جو ہے آپ نے پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو میں بتایا۔ مجھے الاؤ کرے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو سیدھی بات میں سیدھی بات کرنے کی کوشش کو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ آمدید کہتے ہیں۔ سائمہ کول صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، راجہ کامر الاسلام صاحب ہیں، نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اینا خنزادہ چٹان صاحب ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں سائمہ، بیکاز سم ہاؤ ہم آپ سے رابطہ نہیں بنا پا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہاں سے آغاز کیجئے کہ جس طریقے سے پاکستان نے ایک ٹائملی رسپانس دیا ہے قطر کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے، ہمارے وزیر اعظم ایک روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ قطر گئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں ساری چیزیں سر آنکھوں کے اوپر پاکستان سب سے پہلے ہمارے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ ہے، اور آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے جو دورے ہیں وہ چاہے جتنی مرضی اہمیت کے حامل ہو، لیکن پاکستان سے پہلے یا پاکستانیوں سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر سیلاب میں لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ میں جنوبی پنجاب سے ہوں، میں آپ کو اپنا یہ بتاتی ہوں کہ یہاں پر یہ حالات ہیں کہ لوگ پانی میں ڈوب کر مر رہے ہیں، لوگوں کے مویشی بہہ گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم باہر کا دیکھیں، کوئی چیز دنیا میں حرف آخر نہیں ہوتی ہے۔ ٹائملی رسپونڈ کیا، یہ پاکستان اور پاکستان کے مفادات سر آنکھوں کے اوپر، لیکن پاکستانی عوام کا بھی تو ان کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں پاکستان اور پاکستانی عوام کو زیادہ ٹائم دینا اور ان کے لیے کچھ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے سائمہ کہ آپ کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن میں دوبارہ سچویشن آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جو کہ میں نے چٹان صاحب کے سامنے بھی رکھی، کہ ایک عالمی جریدہ ہے جو کہ ہے دی ڈپلومیٹ، وہ جریدہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہ جو پالیسی خیبر پختونخوا حکومت کی ہے وہ باقی پاکستان سے بالکل الگ ہے، اور اس پالیسی کے تحت پاکستان کو دقت ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کو لڑنے میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کی کے پی کے کی حکومت، آپ کی سرکار وہ پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے بیفور یو پٹ اے کوسچن آن پی ایم ایل این اور شہباز شریف؟ دیکھیں ہمیشہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے یا میرے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا ہے، پاکستانیوں کا سوچا ہے، اور دہشت گردی جب خان صاحب کو دور تھا آپ نے دیکھا کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا۔ جی چٹان صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے تو مجھے سمجھائیے۔ یہ کہ بینش اگر ایک چیز میں کسی انسان کا کوئی نالج نہیں ہو تو یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئے بائے شائے کہہ کے اور ضرور یہ کہے کہ میں اس چیز میں بھی ایکسپرٹ ہوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو مارے گئے افغانی وہ اس طرح یہاں پہ نہیں مارے گئے کہ یہاں پہ وہ آئے تھے کوئی بزنس کرنے، ایسے تو 40 لاکھ لوگ پاکستان میں رہ رہے افغانی،
یہ جو افغانی مارے گئے یہ دہشت گرد تھے، یہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آ رہے تھے. بلوچستان میں 58 لوگوں کو مارا گیا، 58 میں 48 افغانی تھے. بنو میں ایپسی کے کیمپ پہ حملہ ہوا جس میں ہمارا میجر صاحب بھی شہید ہوا، جنہوں نے اپنی صفائی کو بچاتے، اپنے جوان کو بچاتے بچاتے اپنا جان دیا. وہ 5 لوگوں میں 3 جو تھے وہ دہشت گرد تھے. اس طرح آج مومن میں 18 لوگ مارے گئے، 18 لوگوں میں 9 جو تھے وہ افغانی تھے. ہمارے باجوڑ میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں 80% جو دہشت گرد آئے ہیں وہ افغانستان سے آئے ہیں، اور یہاں پہ وردک صوبے سے ان کا تعلق ہے. جو بھی گناہ لوگ مارے جاتے ہیں وہ فورسز نہیں مارتے ہیں، وہ دہشت گرد آ کے ہمارے باجوڑ میں آئے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، لوگوں کے حجروں میں بیٹھے ہیں، وہاں سے فوج پہ فائرنگ کر رہے ہیں. تو جب وہ فوج پہ فائرنگ کریں گے اور فوج اس کے ریئیکشن میں فائر کرے گا تو کیا اس میں عام لوگ نہیں ماریں گے، مر جائیں گے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کیا فورسز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو آ کے اور عام لوگوں کے بستی میں مسجد میں بیٹھ گئے، لوگوں کے گھروں میں بیٹھ گئے، لوگوں کے حجروں میں بیٹھ گئے، اور وہاں سے وہ پاکستانی فورسز جو ہیں اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یا اس میں ان لوگوں کا جو ہے قصور ہے؟ ہمارا ایک ہی قصور ہے بینش، وہ میں پہلے کہہ رہا تھا، میرے خیال سے میرا سگنل کٹ گیا. وہ قصور ہمارا یہ ہے کہ یہ جنگ ہم پہ مسلط ہوا ہے ہمارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور خصوصی طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کا جو پالیسی ہے اس پہ دوبارہ نظر رسانی کریں. ہم افغان نیشن کے ساتھ تعلق رکھے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ تعلق رکھے جس طرح ہمارا اس چائنا کے تعلقات ہے. چاہے ہمارے یہاں پہ ڈکٹیٹر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، ہائیبریڈ حکومت ہو، ہمارا اور چائنا کے تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں یہ پالیسی ترک کرنا چاہیے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو ٹرین کریں گے، اس کو افغانستان میں لڑائیں گے، اس کو افغانستان ترک کرنا چاہیے. یہاں پر جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ تو اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو کمیٹیز جو ہیں سینیٹ کی کمیٹیز جو ہیں، قائمہ کمیٹیز، آپ ان کو ہی ترک کر دیں، ان سے ہی آپ خاتمہ کر لیں. مطلب کہ ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر استعفے دے دیں گے ان کمیٹیز سے تو شاید ملک کے اندر کوئی بھوچال آ جائے گا، ملک چل نہیں سکے گا، اور اس طرح سے صحیح طریقے سے انقلاب آئے گا. تو پھر ایک ہی دفعہ سارے ہی استعفے دے دیں، نارمل سیٹوں سے بھی استعفے دے دیں. بینشا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ان کا ریکارڈ ہے، اس کے ساتھ جس نے بھی اچھائی کیا ہے انہوں نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا ہے. میڈیا نے ساتھ دیا، میڈیا کے ساتھ کیا کیا، جہانگیر ترین کو لے لو، عالم خان کو لے لو، ایک لمبا لسٹ ہے، میں کس کس کا نام لے لو. بھائی ہمارے پختونخوا نے آپ کو ووٹ دیا ہے، کیا قصور ہم نے کیا؟ 3 بار آپ کا حکومت بنایا. آپ کو پتہ ہے بینش کہ یہ اسمبلی ہال جو ہے یہ تو ڈیبیٹڈ کلب ہے. اصل میں مسائل کا حل نکلتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں. ہر محکمے کا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس میں تمام بیوروکریٹس آ جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے جو ممبران ہیں، کیونکہ انہوں نے پنجاب اور سندھ نے تو پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے اور بلوچستان نے، اس کے تمام ممبران جو ہے چاہے وہ قومی اسمبلی سے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی سینٹ سے ہیں، وہ پختونخوا سے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ اس کا صلہ جو 3 بار ان لوگوں نے ووٹ دے کے ان کا حکومت بنایا، اس کا صلہ آپ یہ دے رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی آنا کے لیے، کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے لوگوں کو نکالیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مرکز میں جو پالیسیاں بنیں گے، مرکز میں جو بجٹ بنے گا، مرکز میں جو قانون سازی ہوگی، اس میں پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہوگی. اس میں پختونخوا کے لیے، پختونخوا کے مفادات کے لیے آواز اٹھانے والا بندہ نہیں ہوگا. اور یہ وتیرہ ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے جب بھی کسی نے اس پہ احسان کیا ہے تو انہوں نے اس کو رگڑا دیا ہے. ہمارے پختونوں نے، راجہ صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا چٹان صاحب. راجہ صاحب یہ تو بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوگی، بیکاز اگر دیکھا جائے کہ اس سے پہلے بھی جو نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں اس سے آلریڈی پاکستان تحریک انصاف الگ ہو چکی ہے. ناؤ اٹ از دا سینیٹس ٹرن. اور جس طرح سے چٹان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ آپ کو ایک فیڈریشن، ایک سینٹر میں نظر نہیں آئے گی، تو یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوگی
آپ کے لیے؟ جی ہمارے لیے تو شاید اس لحاظ سے ضرور ہے کہ یہ ایک ہم سمجھتے ہیں اور بار بار ہم اس بات کی دعوت دیتے رہے ہیں ان کو کہ آئیں مذاکرات کریں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے اسمبلی کے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں. اب بالکل چٹان صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جب ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا ماحول غیر سیاسی ہوتا ہے، وہاں پہ چیزیں تھریش آؤٹ ہوتی ہیں. اسمبلی میں تو اتنے لوگوں میں ہو نہیں سکتی، وہاں پہ تو آپ ہر جماعت اپنا سیاسی نقطہ نظر بیان کرتی ہے. تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. مثلا میں بھی پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو خیبر پختونخوا سے ہمارے آنریبل ممبرز موجود تھے، تو انہوں نے بہت سے ایسے مسائل وہاں پر اجاگر کیے، بجلی کے اور دیگر چیزوں کے، جہاں جہاں لائنز میں پرابلم تھا، جہاں پر ایشورنس دی ان کے حکام نے، اور پھر وہ مسئلے حل ہوئے. تو اب یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ اسی صوبے کو انہوں نے تمام جو مرکزی بالخصوص محکمے، چاہے وہ سائبر کرائم کا لوگ بڑے شکار ہیں اس وقت، اسی طرح سوئی گیس کا، بجلی کے، پاسپورٹ میں ابھی ایک ایشورنس کمیٹی میں ایک ایشو انہوں نے اٹھایا تھا جس پہ کہ حکومت کو بنانا پڑا پاسپورٹ آفس ہزارہ میں. تو یہ اس قسم کے مسائل سے وہ ان لوگوں کو محروم کر رہے ہیں، یعنی اپنے ان لوگوں کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی تھے، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، وہ بات کی بات ہے کہ یہ پریڈومیننٹلی ہمارے ووٹر ہیں. تو انہوں نے کیا ان کو کہا تھا کہ جی آپ قانونی ذرائع سے پیسے نہ بھیجیں، بلکہ آپ انلیگل ذرائع سے. یہ اپیل ابھی تک ان کی انٹیکٹ ہے، ابھی تک اسے وڈرا نہیں ہوا کہ آپ پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر قانونی ذرائع سے. اب آپ تصور کریں کہ اگر کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا پاکستانی ان کی بات مان کے، فرض کیا وہ چونکہ باشعور ہیں انہوں نے نہیں مانی، اور پاکستان کے 40 بلین کے جو ہیں اس دفعہ ریمیٹنس پچھلے سال میں ہوئی، لیکن اگر وہ مان کے اور غیر قانونی ذرائع سے بھیجتے تو کیا ہوتا؟ وہاں سے ڈیپورٹ ہی ہوتے نا. جب وہ ہر ملک میں جو ہے اس منی لانڈرنگ کو یا انلیگل ٹرانسمیشن آف منی بڑا سنگین جرم ہے، لیکن انہوں نے اس کو ترغیب دی ان کو. تو یہی بات انہوں نے آج صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کی، انہوں نے اس سے محروم کیا. لیکن میرا صرف اتنی بات ہے کہ یہ کون سا پہلی دفعہ انہوں نے استعفے دیے، اس سے پہلے بھی چلیے دیے، پہلی دفعہ نہیں کیا، اور یہ پھر آخری دفعہ بھی نہیں ہے. آئی تھنک سو دس از دا پالیسی جو کہ پاکستان تحریک انصاف آگے لے کے جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس پالیسی کا نہ ان کو خود ذاتی طور پر فائدہ ہوگا، نہ ان کی سیاست کو کوئی ذاتی طور پر فائدہ ہوگا، اور پاکستان کو تو خیر اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں. آج کے لیے بہت بہت شکریہ مہمانوں کا. انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو فریش شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.